بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیت جہاں سے پڑھنا شروع کیا، یہ آیت بیعت کہلاتی ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ جو عورتیں ہجرت کے بعد مکے سے مدینہ آتی تھیں تو حکم یہ تھا اللہ کے نبی کو کہ آپ ان کی جانچ پڑتال کر لیں، امتحان لے لیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا کہ یہ امتحان لینے والی سورت، جانچنے والی۔ امتحان صرف ظاہری طور پر لیا جاتا تھا، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو مسلمان عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتیں تو ان کا امتحان اسی آیت سے ہوا کرتا تھا۔ جو عورت ان 6 باتوں کا جس کا ذکر یہاں آیت میں آ رہا ہے اقرار کر لیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما دیتے کہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ اور آپ عورتوں کا ہاتھ بیعت میں جس طرح مردوں کے ساتھ لیا جاتا ہے اس طرح نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ گفتگو صرف زبانی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بیعت کرنے میں کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوا نہیں، بلکہ صرف زبانی طور پر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے بیع کا معنی اگر آپ عربی میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ آتا ہے اپنی رضا اور رغبت سے اپنے مال کو فروخت کر دینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ لیکن شریعت میں بیعت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اپنے جان اور مال کو اللہ رب العزت والجلال کے ہاتھ بیچ دینا، یعنی خریدنے والے اللہ ہیں اور بدلے میں ملنے والی جنت ہے، بیچا جانے والی چیز
وہ انسان کی جان مال اللہ رب العزت والجلال کے ہاتھ فروخت کرنے والا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے بیعت۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نے اپنی چیز کو بیچ دیا تو اب وہ مالک نہیں رہا، بلکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی چیز کو بیچ دیں تو وہ ہماری ملکیت سے نکل کر جس نے خریدا ہے اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں اس چیز پر اختیار نہیں رہ جاتا کہ ہم اس پر تصرف کریں، بلکہ جس نے خریدا ہے اس کے تمام احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی جان کو اپنے مال کو بیچ دیا اور بواسطے حضرات انبیاء اکرام صحابہ اکرام ان حضرات کے واسطے سے اللہ کو بیچ دیا، تو مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ اللہ فرمائیں گے یا اللہ کے نبی فرمائیں گے یا جس کے واسطے سے بیچا گیا ہے وہ جو کچھ فرمائیں گے وہ تمام کی تمام بے چون و چرا اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ جو ظاہری بیعت ہوتی ہے، حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں اس کا بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اب جو کچھ اللہ والے فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہیں ہوگا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا بواسطہ ان بزرگان دین کے۔ اسی لیے یہ بیعت سلف سے لے کر آج تک اہل اللہ اور بزرگان دین میں جاری اور ساری ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند عہد و پیمان لیے، اسی عہد و پیمان کو، وعدوں کو بیعت کہا جاتا ہے جو بزرگان دین کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی بیعت لیا کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔ جو عورت آتی، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ عرب میں طرح طرح کا شرک عام تھا، عورتیں زیادہ مبتلا تھیں، اس لیے سب سے پہلے اس اہم شرط کو اللہ نے ذکر کیا کہ اے نبی آپ بیعت کریں ان سے اس بات پر کہ یہ آنے والی عورتیں اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں صفات میں شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ وَلَا يَسْرِقْنَا، دوسری بیعت اس بات پر کریں کہ چوری نہ کریں گی۔ چوری اگرچہ مردوں کے لیے بھی عیب ہے اور بدنما دھبا ہے، لیکن عورت کے حق میں اور بھی زیادہ عیب ہے، اس وجہ سے کہ مرد تو کام پر چلا جاتا ہے، مرد کی خانہ داری میں شوہر کے مال کی کسی اعتبار سے چوری نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے حکم فرمایا کہ آپ یہ عہد لیں ان سے کہ کبھی چوری نہ کریں گے، چوری نہ کریں گی۔ وَلَا يَزْنِينَ، کبھی زنا نہ کریں گی۔ زنا مردوں کے حق میں بھی حرام ہے، لیکن عورت کے حق میں بڑا دھبا اس لیے ہے کہ زنا کرنے کے بعد زنا کی نحوست عورت سے کسی اعتبار سے الگ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ایسا دھبا لگ جاتا ہے کہ وہ کسی اعتبار سے دھل نہیں سکتا، اور اگر اس زنا کے نتیجے میں اولاد ہو گئی تو پھر تو خاندان کا ایک سلسلے کی بنیاد حرام چیز پر پڑ گئی۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا يَزْنِينَ، آپ ان سے وعدہ لیں کہ کبھی زنا نہیں کریں گی۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے جس طرح زنا حرام ہے، زنا کی طرف جانے والا ہر راستہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر زنا کی طرف جانے والا راستہ آنکھوں کی حفاظت، نامحرموں کی طرف دیکھنا، نامحرموں کا
گھر میں آنا جانا، نامحرموں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، نامحرموں کے ساتھ سفر اسفار کرنا، نامحرموں کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا، یا فحش باتوں کے اندر یا شہوت انگیز کہانیاں پڑھنا، ہر وہ چیز جو زنا تک لے جائے، جس کو دواعی زنا کہا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام زنا کے درجے میں حرام ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، چوتھی بات بیعت میں فرمائی کہ آپ یہ عہد لیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو رشتہ دامادی سے بچنے کے لیے مار دیا جاتا تھا، عہد لیا گیا۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ، نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی۔ جاہلیت میں بعض جگہ دستور یہ تھا کہ کسی کا غیر کا بچہ اٹھا لاتی اور کہتی کہ میرے خاوند کا بچہ ہے، یعنی کسی بچے کو کسی کی طرف نسبت کر دی جاتی، یا پھر زنا کے نتیجے میں پیٹ میں چلا جاتا نطفہ اور کہتی کہ یہ میرے شوہر کا نطفہ ہے۔ بہرحال بہتان باندھتی اپنے شوہر کے اوپر، یعنی زنا کیا اور نسبت کر دی کہ شوہر کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ، نہ کوئی بہتان کی اولادیں لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کیا ہو۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، شرعی باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی، یعنی جن کا شریعت نے حکم دیا ہے ان باتوں کی اتباع کریں گی۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ ان 6 باتوں کا اقرار کر لیں فَبَايِعُهُنَّ، آپ ان کے ساتھ بیعت کر لیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالی بلا شبہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اخیر کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو ایک خاص حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، اے ایمان والو اس طرح مت ہو جانا کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں سے دوستی مت بنانا جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہاں آیت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہونے والا ہے وہ ایسے ہیں کہ گویا کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کی مایوس بھری زندگی ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ دوستی رکھو تو کسی صاحب مؤمن جس کے دل میں خوف خدا ہو اس سے دوستی کو بڑھاؤ، اس کی دوستی تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے ان سے دوستی مت رکھو، ان سے دوستی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ایمان والے کی محبت، ایمان والے سے دوستی، ایمان والے کی صحبت، یہ تمام چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس مضمون کو سورہ ممتحنہ کے اخیر کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك
فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔